میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں اب اس کے واری، بہت سے چکی دکھ کے غازی کی پیاری، بہت سے چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، مگر نفس کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ محمد صلوات اللہم صل علی محمد صل و على آل محمد۔ محمد وآل محمد۔ رنگ جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رنگ جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شین رو کر کہا الوداع 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 الوداع، رنگ جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شین رو کر کہا الوداع 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 الوداع، آیا وقت سفر بہن آج ہم، آیا وقت سفر بہن آج ہم، ہو رہے ہیں جدا الوداع 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 الوداع، رنگ جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شین رو کر کہا الوداع 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 الوداع، شاہ پڑھ کر بہن کے گلے لا گئے، اور دکھیاں بہن سے یہ کہنے لگے، رو کے کہنے لگے، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، تیرا حافظ خدا الوداع 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 الوداع، رنگ جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شین رو کر
کہا الوداع 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 الوداع. جس سے ڈرتی تھی تم وہ گھڑی آ گئی، دیکھو چاروں طرف تیر کھینچ آ گئی، تیر کھینچ آ گئی. دشت پر ہول میں شام ہونے کو ہے، دشت پر ہول میں شام ہونے کو ہے. لو مسافر چلا الوداع 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 الوداع. رنگ جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شہ نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع. لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں، ننھے ننھے سے ہاتھوں کے بوسے لیے، ہائے بوسے لیے. شان حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے، شان حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے، آہ بڑھ کر کہا الوداع 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 الوداع. رنگ جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رنگ جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شہ نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع. صلوات. اللهم صل على محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. جب نوجوان پسر شہے دین سے جدا ہوا، روشن خمسی پہرے بری سے جدا ہوا، نور نظر امامی مبین سے جدا ہوا، لتے جگر حسین و حسین سے لتے جگر حسین و حسین سے جدا ہوا. اب دلدار ہو گیا دلے جانے بطول کا، گھر بے چراغ ہو گیا صبح، گھر بے چراغ ہو گیا صبح.
برچھی سے ٹکڑے ہو گیا لختے جگر کا دل خود باپ نے چھدا ہوا دیکھا پسر کا دل ہوتا ہے آپ گینے سے نازک بشر کا دل پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ہے پدر کا دل پتھر کا دل نہیں ہے یہ دل ہے پدر کا دل ایوبی اگر ہو تو دم بھر نہ کر پڑے آنسو تھمے تو منہ سے گلے آنسو تھمے تو منہ سے گلے نکل پڑے تیری میں ہوتے ہمیں اولاد علماء دل اور زخم خنجرے فولاد علماء استراب خاطرے ناشاد علماء عشق سوز اور وہ فریاد علماء وہ عشق سوز اور وہ فریاد علماء بیٹا نہ ہو تو زیس کا پھر کیا مزہ رہا جب گھر اجڑ گیا تو زمانے میں کیا جب گھر اجڑ گیا تو زمانے میں کیا رہا پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں شہید اشنا کام کے سردوش پہ تھا زینب علی سردوش پہ تھا زینب علی فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے ہم ایسے سخت جاتے کہ اب تک نہ مر گئے ہم ایسے سخت جاتے کہ اب تک نہ مر گئے یہ سنے کہ بیویوں کے جگر پر چھری چلی زینب زمین پہ گر کے پکاری کے عالی سر خفی جہاں کے ہیں سب آپ پر جلی جاتا ہے سرکشوں میں یہ کون ہے جاتا ہے سرکشوں میں یہ کون ہے بے کس کو آسرا ہے نا پسر کا نہ بھائی کا بابا یہی تو وقت ہے مشکل بابا یہی تو وقت ہے مشکل کشائی کا یا مصطفیٰ بلا میں پھنسا ہے تمہارا لال یا شیر ذوالجلال دکھاؤ انہیں جلال یا فاطمہ میں لٹی ہوں بکھراؤ سر کے بال یا رب الٹ دیا یہ سب حسے خطاب یا رب الٹ دیا یہ سب حسے خطاب پھر کیا کسی سے کام ہے سب سے جدا رہوں بھائی کو اپنے لے کے میں جنگل میں جا رہا ہوں بھائی کو اپنے میں جنگل میں جا رہا ہوں دیکھا یہ کہہ کے بالی سکینہ کو یا سے لپٹی وہ دوڑ کر شہے گردوں اساس سے طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاس سے بولی وہ تشنہ کام شہے حسنا سے بولی وہ تشنہ کام شہے حسنا سے کیا اس بلا کے بن سے
ہے یا سفر کا ہے سکھے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے سکھے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر ضد کر کے روئی ہونا ہمیں چاہتی ہو گھر پہلے پہل ہے آج شب فرخت پدر سو رہی ہو ماں کی شادی لے گر بس سے رکھ کے سو رہی ہو ماں کی شادی لے گر بس سے رکھ کے سر راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا دور ہے اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا دور ہے اور ننھے سے ہاتھ باندھ کے جوڑ کے بولی وہ تشن کام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خون بہا کے کہنے لگے امام کھل جائے گا یہ درد و الم تم پتا بچا کھل جائے گا یہ درد و الم تم پتا بچا اور بیوی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم وہ مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے یا اللہ تھوڑا آگے آگے مومنین کرام ایک مرتبہ سورہ مبارک ہے فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارک ہے اخلاص کی تلاوت فرما کر صاحب خانہ جناب محمد باقر صدیقی اور مسز صدیقی کے مرحومین مرحومات اور آپ سب کے مرحومین مرحومات کی ارواح کو ایصال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
मुरसलीन सैयदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सलातो व सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या सलमान हुब्बु फ़ातिमा तनफ़उ फी मिअति मवातिना यौमल क़ियामति व ऐसरो तिलकल मवातिन अल मौतु वल क़ब्रु वल महशरो वल मीज़ानो वस्सिरातु वल मुहासबा। सलावत बिरादरान गिरामी क़द्र व ख़ाहरान अज़ीज़ुल क़द्र अज़ीज़म मोहम्मद बाक़िर सिद्दीकी सल्लल्लाहु के दौलत खाना पर आज की जो सालाना मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनअक़िद हो रही है, इसका उन्वाने सुखन करार दिया है इनायाते फातिमिया। आज हम तकरीबन 40 मिनट में इंक्लूडिंग मसाइल इनायाते सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को गिनवाएं। पहले तो हुजूर की जो हदीस है, आपने फरमाया ऐ सलमान, मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत बरोज़े क़यामत 100 जगह काम आई। ये सेंचुरी मुकम्मल हो गई। बीवी पाक की मोहब्बत क़यामत के दिन 100 जगह फायदा देगी। ऐसा तिलकल मवातिन, उन 100 में से हुजूर ने कहा 6 छोटी छोटी जगहें बता देता हूं, 94 खुद फिल इन द ब्लैंक कर लेना। वो कौन कौन सी है? फरमाया जो छोटी जगह है मेरी बेटी की मोहब्बत के मुकाबिल पर, जो बहुत छोटी जगह है, उनमें से ऐसा रुहल मौत, एक मौत है। मौत में मेरी बेटी की मोहब्बत फायदा देगी। वल कब्रो, कब्र में मेरी बेटी की मोहब्बत सूदमंद होगी। वल महशरो, पूरे महशर के मैदान में जब लोग शराबूर होंगे पसीने से और बॉयल हो रहे होंगे, वहां मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत फायदा दे रही होगी। वल मीज़ानो, जब मीज़ान आमाल पर आमाल तुलेंगे तो जो मेरी बेटी से मोहब्बत रखते होंगे उनका आमाल खैर का पलड़ा भारी हो जाएगा। वस्सिरातो, पुलिस सिरात पर बर्क रफ्तारी के साथ गुजरने में मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत काम आएगी। वल मुहासबतो, हिसाबो किताब में मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत फायदा देगी। ये 100 में से 6 जगहों का हुजूर ने ऐलान कर दिया, यानी 6 इनायात फातिमिया का नाम लेकर जिक्र कर दिया। 7वीं इनायात फातिमिया में से ये है कि एक रोज दखल रसूलुल्लाह अला फातिमा था, फातिमा के घर हुजूर गए। वहिया ततहीनुश शाईर, बीवी जौ पीस रही थी। वह तब की और रोती जा रही थी। हुजूर ने कहा ला अबका के, ऐ मेरी बेटी अल्लाह आपको न रुलाए, माजा का के क्यों रो रही है? तो कहती है या अबते बुकाई ले मुकाबतिल तहीन व शुगलिल बैत
وَأَنَا حامل، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں حاملہ ہوں، بچہ میرے شکم میں ہے اور مجھے یہ جو پیسنے پڑ رہے ہیں، میرے ساتھ کوئی معاونت نہیں ہے اور گھر کے کاموں نے مجھے نڈھال کر دیا ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ فجلس رسول اللہ، رسول بیٹھ گئے اور بیٹھ کے آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل التطحین بیدیہ المبارکین، آپ نے مٹھی جو تھی اس پر ہاتھ رکھا، پکڑا نہیں، دونوں ہتھیلیوں میں جو رکھ لیے اور اس رحا میں یعنی چکی میں ڈالنا شروع کر دیے۔ حضرت نے ہاتھ ہٹا لیا، وَهِيَ تَطْحِينُ بِنَفْسِهَا، یہ رحا، یہ چکی خود بخود چلتی رہی اور جو کو پیس دیا۔ جب جو پس گئے تو یہ چکی رکتی نہیں۔ حضرت نے کہا ایتھا الرحا اسکنی، اے چکی رک جا، تیرا جاب ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہے فوالذی بعثک بشیرا ونذیرا لا اسکن، اللہ نے جو آپ کو، جس اللہ نے آپ کو بشیر و نذیر بنایا ہے، اس کی قسم میں رکوں گی نہیں حتیٰ تضمنا لی منہ الجنہ، جب تک آپ مجھ چکی کے لیے اللہ سے جنت کی گارنٹی نہ لیں۔ یہ فائدہ سمجھ میں آ گیا۔ ساتواں کہ اگر کوئی بھی بی بی پاک کے لیے سروس کرے تو اس وقت تک وہ سروس کرتا رہے گا جب تک اس کو جنت کا یقین نہ ہو جائے۔ وہ چکی چلتی رہے گی جب تک جنت کا یقین نہ ہو۔ ہمارے ماتمی ماتم کرتے رہیں گے جب تک جنت کا یقین نہ ہو۔ سرکار نے کہا اے رحا، اے چکی، تضمنت من اللہ لک الجنہ، میں نے تیرے لیے جنت کی گارنٹی لے لی ہے۔ اس نے ایک وجہ بھی بیان کی تھی۔ حضور نے پوچھا تھا کہ تو کیوں جنت کی گارنٹی مانگ رہی ہے؟ تو اسے کہا اللہ کے رسول، قرآن میں ہے نا وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو پتھروں نے بھی تو جلنا ہے نا جہنم میں۔ تو میں چاہتی ہوں میں ان پتھروں میں سے نہ بنوں کہ جو جلیں، اس وقت تک میں چلتی رہوں گی حتیٰ تطحین شعیر المشارق والمغارب، پوری کائنات کے جو پیس دوں گی مگر میں رکوں گی جب تک کہ آپ مجھے جنت کی گارنٹی نہ دیں۔ سرکار نے کہا گارنٹی مل گئی، وَتَكُونِي حَجَرًا من احجار قصر فاطمہ، اللہ نے تجھے بی بی فاطمہ کے محل کے پتھروں میں سے ایک بنا دیا۔ آٹھویں عنایت بی بی کا نام ہے ام ایمن، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ وراثت میں آئی ہے خدمت میں، حضرت عبداللہ کی خدمت میں تھی، پھر یہ حضور کی خدمت میں آئی وراثت میں۔ بڑی ہی عقیدت مند تھی، خانوادہ اہل بیت کے ساتھ بی بی فاطمہ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضور کے بعد جب بی بی فاطمہ کا وصال ہو گیا تو حلفت ام ایمن اللہ تبقى فی المدینہ، قسم کھا لی ام ایمن نے کہ اب میں مدینہ میں نہیں رہوں گی۔ کیوں؟ میرے لیے سخت ہے ان ارل مقام خالی ان فاطمہ، ان جگہوں کو کیسے دیکھوں جہاں کل تک فاطمہ کو دیکھتی تھی اور آج وہاں فاطمہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے مدینہ چھوڑا ہے،
آج ذرا فہرست سن لیجیے. ایک مدینہ چھوڑا ہے بلال نے. سب سے پہلے جو مدینہ چھوڑا بلال نے چھوڑا, پھر ابو ذر نے چھوڑا, پھر سلمان ذرا دور چلے گئے, پھر اور بھی اصحاب دور گئے, مگر خاص طور پہ جو بی بی دور گئی ہے وہ ام ایمن ہے. ان تین نے اس لیے مدینہ چھوڑا تھا کہ وہ اذان میں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ کہتے تھے, اور دربار والے کہتے تھے یا کلمہ چھوڑ دو اذان میں یا مدینہ چھوڑ دو. کیا کہنا ان کی وفا کا, جنہوں نے مدینہ چھوڑ دیا مگر علی کو نہیں چھوڑا. اور یہ بی بی ہے, انہوں نے مکہ کا راستہ اختیار کر لیا. مکہ میں راستے میں 300 میل ہے, وہاں نہ پانی ملتا ہے, نہ گندم ملتی ہے, نہ جو, نہ کھانا, نہ فروٹس, نہ سبزی. فلات میں اس جنگل میں ویرانے میں صحرا میں جا رہی ہے. حتیٰ عطشت, حتیٰ کہ بی بی اتنی پیاسی ہو گئی کہ قریب مرگ ہو گئی بی بی ام ایمن. ایسے لگا کہ اب لمحوں میں جان نکل جائے گی. اس وقت بی بی نے توسل کیا اللہ سے اور کہا کہ یا رب انی خادمت جاریتک فاطمہ, میں تیری کنیز کی کنیز ہوں. تقتلنی عطشانا و جوعانا, مجھے بھوکا اور پیاسا تو مرنے دے گا جبکہ میں فاطمہ کی کنیز ہوں. تو نازلہ من السماء دلون من الجنت, جنت کا ایک ڈول آیا, اس ڈول میں پانی تھا. فشربت منہ, بی بی نے پانی پی لیا. جب پانی پی لیا الی 7 سنوات, 7 سال مسلسل نہ بی بی کو بھوک لگی نہ پیاس لگی. 7 سال بی بی نے کھانا ہی نہیں کھایا کہ جب کوثر پی لیا ہے تو پھر دنیا کا پانی کیا پینا اور کھانا کیا. یہ جو 8ویں عنایت ہے, یہ اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی بی بی فاطمہ کی خدمت کرے تو اللہ نہ اسے دنیا میں بہشت کی نعمتوں سے محروم رکھتا ہے اور نہ آخرت میں دنیا کی نعمتوں سے محروم رکھے گا. اس لیے کہ وہاں تو اقتدار ہی فاطمہ کا ہوگا, حکومت ہی فاطمہ کی ہوگی. اس لیے کہ کوئی بی بی خاتون جنت نہیں کہلاتی سوائے حسنین کی ماں. نویں عنایت بی بی نے ایک دعا ہے, اسے آج ذرا نوٹ کر لیجئے. اس کا نام ہے دعاء الحریق. یہ مفاتیح الجنان میں نہیں, یہ تحفۃ العوام میں بھی نہیں, یہ وظائف الابرار میں بھی نہیں ہے. اس لیے آپ نوٹ کر لیجئے. یہ عربی کی کتاب میں سے سب سے پہلے میرے استاد آیت اللہ اختر عباس نجفی نے, اور اس کے بعد پھر امریکہ میں نے اس کا تعارف کرایا. عربی کی کتب میں سے یہ ایک کتاب ہے المنتخب الحسینی, عربی کی کتاب ہے. سب سے پہلے اس کتاب میں اس دعاء الحریق کو دیکھا تھا. یہ عربی کی کتاب ہے, اس کو اب آج کل مفاتیح الجنان جدید کے نام سے ترجمہ بھی اردو میں ہو گیا ہے. یہ ہے دعاء الحریق. یہ دعاء الحریق کیا ہے؟ حریق کہتے ہیں جلنے سے بچانے والی دعا. ہوا اس طرح کہ مسجد قباء میں علی بن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام, آپ کے محلے میں سے کچھ لوگ آئے, کچھ آپ کے غلام بھی آئے. انہوں نے کہا کہ ابن رسول اللہ, ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ محلہ پورا جل گیا ہے اور آپ کا گھر بھی جل گیا. آپ نے فرمایا اگر امتحان نہ ہو تو ہمارا گھر نہیں جل سکتا, اس لیے کہ ہماری دادی فاطمہ نے اپنے بابا رسول سے ہمیں ایک اسم اعظم پہنچایا ہے جس کا نام دعاء الحریق ہے. وہ جس بندے کے پاس ہو وہ بندہ جلنے سے بچ جاتا ہے, جس بزنس میں ہو وہ بزنس محفوظ ہوتا ہے,
जिस घर में हो वो घर जल नहीं सकता। हजरत इमाम चहारुम तशरीफ ले आए उन सब के साथ, जब आए हैं मदीना में पहुंचे हैं, सारा मोहल्ला जल चुका है, इमाम के बैतुल शरफ को आग ने टच भी नहीं किया। ये आपके लिए इमाम का तोहफा है, गोया बीबी पाक से इनायत फातिमिया है, जो बीबी ने आपके लिए एक अजीम इनायत रखी है। इसको आप हजरातो ख़वातीन नवी इनायत के तौर पर जहन में रख लीजिए और इसको बाकायदा अपने घरों में, बिजनेस में, अपनी गाड़ियों में रखें, ताकि जलने से, हादसात से बीबी पाक के सदके में महफूज व मसून हो जाए। 10वीं इनायत दुआए नूर है। दुआए नूर तो आपने देखी है, ये जो वज़ाइफुल अबरार है उसके अंदर भी मौजूद है, ये मफातिह के अंदर भी है, और ये तोहफतुल अवाम के अंदर भी ये दुआ है। एक दुआए नूर सगीर है, एक दुआए नूर कबीर है। ये दोनों जो दुआएं हैं ये हर किस्म की बीमारी के लिए, खास तौर पे टेम्परेचर के लिए मुफीद है। सलमान फारसी कहते हैं, मुझे बुखार हुआ और बुखार जा नहीं रहा था, तो मुझे बीबी पाक ने बुला के कहा, सलमान मैंने सुना है कि तुम्हें बुखार है, तो मैं ये इस्म आज़म दे रही हूँ, ये इस्म आज़म पढ़ो, सिर्फ एक मरतबा बुखार चला जाएगा। कहा 100 ऐसे बंदों को मैंने ये इनायत फातिमा दी, उनमें से कोई भी बीमार नहीं रहा, सबको इफाका हो गया। दुआए नूर हर बीमारी का इलाज है, ये इसमें आज़म है जो बीबी फातिमा ने इनायत के तौर पे हम तक पहुंचाए। 11वीं इनायत ये तस्बीह फातिमा है। हम इसे बहुत इजी ले लेते हैं, कभी इग्नोर भी कर लेते हैं, कभी निगलेक्ट भी कर देते हैं, कभी नजरअंदाज कर देते हैं। इसको बिल्कुल नजरअंदाज न करें, इसलिए कि हमारे छठे इमाम फरमाते हैं, नुअल्लिमु सिबियानना अस्सलात, नुअल्लिमु सिबियानना अस्सलात व नुअल्लिमुहुम अत-तस्बीह। हम अपने बच्चों को नमाज भी याद कराते हैं और नमाज के बाद तस्बीह फातिमा भी याद कराते हैं। क्यों? फरमाते हैं, सवाबे तस्बीह फातिमा 1000 रकअत नवाफिल से ज्यादा। अगर आप फजर के भी पाबंद हैं, इंशाअल्लाह आप हैं, ज़ोहरैन के भी, मगरिबैन के भी, तो 5000 तो यही हो गए, 5000 प्लस। अगर तहज्जुद पढ़ ले तो 6000 प्लस। जिसके नाम आमाल में 6000 प्लस रकातें फातिमा की तस्बीह से आ जाती हो, उसकी बाकी इबादतों का क्या हाल है। 12वीं इनायत। एक रोज बीबी कहती है, मैं बिस्तर बना रही थी कि मेरे बाबा आए। मेरे बाबा ने आकर कहा कि माज़ा तस्नईनी, बेटी क्या कर रही हो? मैं बिस्तर बना रही हूँ सोने के लिए। तो आपने पूछा कि क्या बेटी आपने सोने से पहले खत्म कुरान कर लिया है? क्या सोने से पहले आपने उम्रा कर लिया है? क्या सोने से पहले आपने तमाम अंबिया को अपना सिफारिशी बना लिया है? क्या सोने से पहले आपने सारे मोमिनीन को राजी कर लिया है? हमारे समझाने के लिए, ये नहीं कहते बीबी नहीं जानती, वो तो आलिम गैर मुअल्लमा है। तो बीबी कहती है कि बाबा इस थोड़े से फ्रेम ऑफ टाइम में ये 4 काम कैसे होंगे? कहा, अगर आप सोने से पहले 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर ले, अल्लाह आपके नाम अमाल में पूरे कुरान के खत्म का सवाब लिखे। और अगर आप सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 1 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह आपके नाम अमाल में उम्रा
مقبولہ کا ثواب درج فرما دے گا۔ اور اگر آپ ایسے درود پڑھ لیں، میں بتا رہا ہوں آپ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی سائر الانبیاء والمرسلین، تو جب قیامت کا دن ہوگا 1,24,000 انبیاء بارگاہ اعزتی میں آپ کے دائر کردہ مقدمے کی سفارش کریں گے۔ اور اگر آپ یوں کہہ لیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ومن قبل المؤمنین والمؤمنات، کہ میں استغفار کرتی ہوں ہر مومن و مومنہ کے بہاف پر، تو جتنے ولایت محمد و آل محمد کا اقرار کرنے والے ہیں وہ سب آپ سے راضی ہو جائیں گے کہ ہماری آقا زادی نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یہ 4 عنایتیں اس ایک روایت میں آپ حضرات نے ملاحظہ فرما لی۔ وہاں 11 تھیں اور یہ 4 ہو گئی تو 13 ہو گئی۔ اور 14ویں عنایت سن لیجئے اور میں آپ کی زحمتوں کو ختم کروں۔ یہ آخری عنایت ہے اور ساری محنت اس روایت کے لیے کی ہے۔ اگر میں نے سمجھا لی تو محنت سوارت ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو بیوی کس شان سے آئے گی۔ جو ناقہ ہوگا بیوی کا، وہ ناقہ بھی یونیک ہوگا۔ دیکھیے، دنیا کے اماموں کو یقین نہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور ہم اہل بیت، جن کی اہل بیت کو ہم ماننے والے ہیں، ان کی سواریاں بھی جنت میں جا رہی ہیں اور بڑی شان و شوقت سے جا رہی ہیں۔ کس شان سے بیوی کی سواری آئے گی؟ دائیں طرف بیوی کے 1,00,000 فرشتے ہوں گے، بائیں طرف بیوی کے 1,00,000 فرشتے ہوں گے، اور 1,00,000 فرشتے نے وہ ہودج، وہ کجاوا اٹھایا ہوا ہوگا جس پر بیوی تشریف فرما ہوں گی، اور یوں اٹھا کر اسے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ مہار پکڑی ہوگی حضرت علی نے، ان کے ساتھ ہوں گے محمد مصطفیٰ، دائیں بائیں چل رہے ہوں گے حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا۔ اس شان سے بیوی آئے گی۔ جب بیوی آئیں گی تو تقف علی باب الجنت، جب جنت کے دروازے پر پیادہ ہو جائیں گی، اب جنت میں جانے کا وقت ہوگا تو بیوی جنت کے دروازے پہ رک جائے گی۔ اللہ آواز دے گا، یا بنت حبیبی انا امرتک ان تدخلین الجنہ، میں نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بیوی جنت میں کیوں نہیں جا رہی ہوگی؟ اور بیوی یلتفتو، بیوی کبھی دائیں دیکھتی ہوگی، کبھی بائیں دیکھتی ہوگی، کبھی سامنے دیکھتی ہوگی، کبھی پیچھے دیکھتی ہوگی۔ قدرت کی آواز آئے گی، ما التفاتک یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی کنہیں ڈھونڈ رہی ہو؟ تو بیوی کہے گی، میں اپنے محبوں کو ڈھونڈ رہی ہوں، میں اپنے شیعوں کو ڈھونڈ رہی ہوں، میں اپنے خیر خواہوں کو ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ تو اللہ آواز دے گا، یا بنت حبیبی ارجعی الی المحشر والتفتی من احبک وذریتک خذی بیدہ وادخلیہ الجنت، محشر میں واپس چلی جاؤ، دیکھ لو کس کس نے آپ سے محبت کی یا آپ کی اولاد سے محبت کی، اس کو خود جنت میں داخل کر دو۔ اب ہم تمہارے سپرد کر دیتے ہیں، جسے چاہو جنت میں لے جاؤ، جسے چاہو جنت سے روک دو۔ بیوی ان تمام کو لے کے دروازے پہ پہنچیں گی تو وہ سارے کے سارے جو محبان فاطمہ ہیں وہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے، اور یلتفتون، وہ بھی کسی کو ڈھونڈیں گے۔ اللہ کی آواز آئے گی، یا احبائی، اے میرے دوستو، ما التفاتکم، اب تم کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہو؟ بیوی نے کہا ہوگا، انی اردت ان ارا مقامی فی مثل ھذا اليوم، بارے میں چاہتی ہوں کہ آج محشر والوں کو پتہ چلے کہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، فاطمہ کی منزلت کیا ہے۔ اب جو محبان فاطمہ ہیں، محبان اہل بیت ہیں، وہ کہیں گے، بارہا اردنا ان نرا مقامنا فی مثل ھذا اليوم، ہم بھی چاہتے ہیں جو غلام ہیں فاطمہ کے،
اولاد فاطمہ کے، خاندان فاطمہ کے. آج ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا درجہ کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے. تو اللہ آواز دے گا یا احبائی ارجعوا الی المحشر، جاؤ پلٹ جاؤ محشر میں اور جا کے دیکھو، والتفتوا، جا کے ڈھونڈو، من احبکم لحب فاطمہ، جس نے تمہارے ساتھ فاطمہ کی وجہ سے محبت کی ہے، ومن سقاکم لحب فاطمہ، جس نے تمہیں پانی پلایا تھا محبت فاطمہ میں، ومن اطعمکم لحب فاطمہ، جس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا محبت فاطمہ میں، ومن کساکم لحب فاطمہ، اور جس نے تمہیں لباس دیا تھا، تن ڈھانپا تھا فاطمہ کی محبت میں، ومن رد عنکم غیبتا لحب فاطمہ، اور جس نے تمہاری برائی روکی تھی، اس وجہ سے لوگ تمہاری برائی کر رہے تھے اور اس نے کہا تھا کہ فاطمہ کے محب کی برائی نہ کرو، ان 5 قسم کے لوگوں کو لے آؤ اور تمہیں حق دیتا ہوں انہیں بھی جنت میں لے جاؤ. اور بی بی کس شان سے آئے گی؟ محشر میں آواز آئے گی، یا اہل محشر نکسوا رؤوسکم غضوا ابصارکم، اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنی گردنیں جھکا لو، حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، اس وقت تک گردنیں جھکائے رہو، آنکھیں بند رکھو جب تک رسول کی بیٹی کی سواری نہ گزر جائے. یہ قسمت ہے ماں کی، اور بیٹیوں کی قسمت یہ ہے کہ 36 شہروں میں سے گزری، ہر شہر اور گاؤں کے چوک پر زینب یہ کہتی ہوئی گئی کہ مجھے چادر دو، میں رسول کی نواز. وہ ماں کا مقدر اور یہ بیٹیوں کی قسمت. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ بیت الخیم میں مزید تفصیل سے آپ کی خدمات عالیہ مسائل بیان ہوں گے. یہاں میں صرف 4 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک جملہ تو میں اسی بی بی کا پڑھوں گا جس کے ایام چل رہے ہیں. تو یہ جملہ ذرا توجہ سے سن لیجیے گا کہ پوری کائنات عالم و آدم میں 2 ایسے شہید ہیں کہ جن کی ہتھکڑیاں اور رسیاں مرنے کے بعد بھی نہیں کھلی. پہنچ گئے نا. ایک باب الحوائج موسیٰ بن جعفر قلعہ بغداد پہ رکھا گیا جنازہ، اور ایک سکینہ بنت الحسین جو آج بھی بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ قبر میں سو رہے. اللہ سوائے غم آل محمد کسی غم میں نہ اڑائے. یہ جو ابواب الحوائج ہے نا، آج ذرا نوٹ کر لینا، ہمارے مذہب میں جو ابواب الحوائج ہیں سن لیجیے. پہلے باب الحوائج ہے ابو الفضل العباس، اور مشہور باب الحوائج ہے باب المراد موسیٰ بن جعفر. اور ان 2 کے علاوہ معلوم ہے کتنے باب الحوائج ہیں؟ 3 باب الحوائج تو کربلا سے ہے، اور علی اکبر بھی باب الحوائج ہے، علی اصغر بھی باب الحوائج ہے، اور یہ یتیمہ حسین بھی باب الحوائج. اللہ کو حیا محسوس ہوتی ہے بی بی سکینہ کا واسطہ رد کرنے میں. اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بانی مجلس، ان کے اہل خانہ، ان کے بچوں، ان کے رشتہ داروں، اعزا اقربا کی حوائج شریعہ پوری فرمائے، بیماروں کو شفا دے. اللہ اس گھر کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے. ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو، امام کے ظہور میں تاجیل ہو. یہ سیلاب کی آفت سے، کرونا کی آفت سے اللہ ہم سب کو محفوظ و مصون و معمون فرمائے. حضار محترم کی جو حوائج شرعیہ ہیں
ان ابواب الحوائج کے صدقے میں امام الرضا اور معصوم قم یہ بھی ابواب الحوائج ہیں. کچھ نے 6 لکھے ہیں, کچھ نے 7 لکھے ہیں, کل 7 ابواب الحوائج ہیں. اور ان میں سے یہ جو بچی ہے جس کی آج کل مجلسیں ہو رہی ہیں, اس بچی کے انفرادی مصائب میں یہ ہے کہ اس کے دل پر ایک طرف اپنے بابا کی شہادت کے زخم تھے, دوسری طرف اپنے صغیر بھائی کی شہادت کے زخم تھے, تیسری طرف علی اکبر کی شہادت کے زخم تھے, چوتھی طرف ابو الفضل العباس کے بازوؤں کے زخم تھے. یہ وہ بچی ہے کہ جس نے تماچے کھائے, تازیانے کھائے, گھوڑوں کے ساتھ دوڑائی جاتی رہی, اونٹوں کے ساتھ دوڑائی جاتی رہی. کبھی بازاروں میں لوگ اسے پتھر مارتے تھے, کبھی درباروں میں لوگ اسے کنیزی کے لیے طلب کرتے. اجرکم اللہ. ایک مصیبت تو اس بی بی کی ہے, یہ وہ بی بی ہے کہ جب شام غریبہ میں پانی کسی ذریعے مل گیا تھا نا, تو راوی نے لکھا ہے کہ بی بی زینب نے کہا بچوں اپنے کوزے لے آؤ, اپنے چام لے آؤ. اور بی بی کہتی ہے جو سب سے چھوٹا ہوگا پہلے پانی اسے ملے گا. سکینہ سب سے چھوٹی تھی, جام بڑھا دیا. جیسے ہی جام بھر گیا بی بی مقتل کی طرف دوڑی. بی بی زینب کہتی ہے کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے بوبی اماں ابھی آپ نے نہیں کہا تھا کہ جو سب سے چھوٹا ہوگا پہلے پانی اسے ملے گا. اصغر کے پاس جاتی ہوں, میرا اصغر سب سے چھوٹا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, کہ جب آئے تھے نا مولا علی آئے تھے, بی بی زینب ملی تھی, رباب و لیلہ ملی, کلثوم و رقیہ ملی, فاطمہ کبریٰ ملی, ساری بیبیاں ملی. ایک مرتبہ پوچھتے ہیں بی بی زینب سے میرے بیٹے کے سینے پہ سونے والی کہاں ہے؟ بی بی زینب کہتی بابا وہ ریت کے ٹیلے کے دامن میں رو رہی ہے. علی آئے شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا, بیٹی مجھے ملو گی نہیں, امامت تک ہی نہیں, بیٹی دادا کو نہیں ملو گی. نہیں ملوں گی ضرور دادا, مگر ایک شکوہ ہے, ایک شکوہ ہے. یہ ہمارے مذہب کے مجتہد تھے آیت اللہ حسین بخش جاڑا, انہوں نے حسن پروانہ کالونی ملتان میں یہ جملہ پڑھا تھا. آدھی رات تک مجمع روتا رہا تھا. وہ جملہ یہ تھا کہ دادا آج یقین ہو گیا اپنی بیٹی ہوتی ہے. آپ کی بیٹی نے 3 مرتبہ الحافظ کہا, نجف چھوڑ کے آ گئے اور میں سارا دن دعائیاں کرتی رہی. دادا میرا بابا مارا جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس ایک کا ایک جملہ سن لیں اور مجلس تمام ہے. یہ تو اس بچی کے مصائب ہے نا. اس بچی کو بہت پیار تھا علی اصغر. راوی نے لکھا کہ جب حسین ابن علی اصغر کو لے گئے تھے نا پانی پلانے کے لیے, تو ظاہراً کہا تھا کہ یہ ماں اور بیٹی مقتل کی طرف نہ دیکھیں. تو یہ بچی غش کر گئی تھی. بچی کو غش سے افاقہ تب ہوا جب علی اصغر کا گلا چھد گیا. جب لے کر آئے ہیں نا اور شور بلند ہوا تو حسین کی بچی اٹھی ہے, اپنے بابا کی آبا کا دامن پکڑ کے کہتی ہے اسوکے یا اخی عملہ, بابا میرے بھیا کو پانی پلا ہے. حسین ابن علی نے جب اصغر کا جنازہ ہاتھ میں رکھا تھا, اندر لے کے جب جا رہے تھے, اپنی آبا کا دامن علی اصغر کے گلے میں ڈال دیا. جب بچی نے پوچھا بھیا پانی پی آئے, میرے مظلوم امام جواب نہ دے سکے, ہلکا سا دامن سرکا دیا. اب جو سکینہ نے چھدا ہوا گلا دیکھا, دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے, اپنی اماں کے خیمے کی طرف دوڑتی جاتی تھی اور کہتی جاتی اجرکم علی اللہ. بس مجلس تمام ہو گئی. بی بی سکینہ نے یہ سارے منظر دیکھے ہیں, یہ سارے منظر دیکھے ہیں. بھائی کا گلا کٹ گیا, اور اب جو میں
जिस जगह मसाइब का एंड कर रहा हूँ, यहाँ से आगे बैतुल कायम में चलूंगा। फूफियों के साथ बीवी रो रही थी कि यकायक 10 घोड़ सवारों को पिसरे साद ने हाथों में नेज़े दिए और उनसे कहा कि ज़मीरे करबला में जाकर ढूंढो एक छोटा जो बच्चा था ना हुसैन का, जिसे पानी पिलाने लाए थे और हुरमिल ने तीर मारा था, उस बच्चे की लाश नहीं मिल रही। अब जो ज़मीरे करबला पे नेज़े करने लगे, बीवी सकीना देख रही थी। एक मर्तबा जब अली असगर की लाश नेज़े पे बुलंद हुई, फूफी ज़ैनब का शाना हिला के कहती है, फूफी अम्मा जरा दफ्तर की तरफ दे। पहले तो गले में तीर लगा, अब अली अकबर की सुन्नत अदा हो गई, ये सीने में नेज़ा लगा। अभी बच्ची ये बोल रही थी कि जालिम ने अली असगर की